الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی تخلیق سے پہلے دو گروہ اس دنیا میں موجود تھے۔ ایک گروہ فرشتوں کا اور دوسرا گروہ جنات کا۔ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا انسان کو پیدا کرنے کا۔ فرشتے جو تھے ان میں صرف نیکی ہی نیکی تھی، ان میں برائی کا امکان تک نہیں تھا۔ اور جنات جو تھے ان میں برائی ہی برائی تھی، سرکشی اور شرارت۔ تو سرکشی اور شرارت کا مجسمہ تھے۔ ان کی طبیعت میں نیکی کا میلان بہت کم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ارادہ ازلی سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اور اسے وجود بخشنے کا پروگرام کما جلی کو بشان ہی ترتیب دیا، جس میں معاملہ بین بین ہو، جس کی طبیعت میں نیکی بھی ہو شر بھی ہو۔ فرشتے تو وہ معصوم مخلوق ہیں، خالص معصوم، کوئی فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ مسئلہ نسکتی کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو بھی غور سے سنو۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے بیان کرنا ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علمی طور پر تو خلافت صدیق اکبر کے دلائل وہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے، لمبی تقریر ہے میری دروس کی شکل میں، لیکن عوامی طور پر اور خطابی طور پر چند چیزیں ذکر کروں گا، لیکن اس کی تمہید رکھ رہا ہوں۔
تو حضرات ملائکہ یہ معصوم ہیں اور ان میں گناہ کا ملکہ ہی نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ نسکتی کا ہے۔ آج کل نیٹ پر بعض ان پڑھ محقق شروع ہیں، یہ جو نیٹ اور فیس بک ہے یہ دجال کا گدھا ہے، اس پر کئی ضال مضل گمراہ ان پڑھ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے آئیڈیا پروگرام بنا کر امت کے اضلال اور گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ تو وہاں آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دو فرشتے تھے، انہوں نے زنا کیا، شراب پیا، آدمی کو قتل کیا اور بابل کے کنویں میں ان کو الٹا لٹکایا گیا، وہ ابھی تک لٹکی، ہاروت اور ماروت۔ اور واقعہ کہانی بھی جو بیان کرتے ہیں، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ انسانوں کے گناہ یہ بہت زیادہ ہیں، نیکی ہے ہی کوئی نہ، تو نے جس مخلوق کو پیدا کیا ان کے گناہ ہی اوپر آ رہے ہیں، گناہ ہی گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میں جو میں نے خواہشات رکھی اور شہوت کا مادہ رکھا، اگر تم میں ہو تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ تو فرشتوں نے چیلنج کیا، جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں وہ قوتیں ملیں، شہوانی جذبات ملیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اپنے دو صوفی منتخب کرو جو تم میں سے بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ تو فرشتوں نے دو صوفیوں کا نام دیا، ایک کا ہاروت اور دوسرے کا ماروت۔ تو اللہ نے ان میں خواہش رکھی، ان کو قاضی بنا کے عراق میں نازل کیا گیا۔ تو ان کے پاس ایک خوبصورت لڑکی آئی، یہ اس پہ فریفتہ ہو گئے، اس کو بدکاری کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، اس نے شرط لگائی کہ شراب پیو گے، میرے خامند کو قتل کرو گے، یا فلاں آدمی کو قتل کرو گے اور مجھ سے تب زنا کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے شراب بھی پی، قتل بھی کیا، اور اس زہرہ نامی زنانی کنجری سے زنا بھی کیا۔ تو زہرہ نے ایک اور شرط لگائی کہ جو وظیفہ پڑھ کے تم اوپر چڑھ جاتے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے وہ وظیفہ بتایا، تو زہرہ وہ وظیفہ پڑھ کے آسمانوں پہ چڑھ گئی اور ان کو کنویں میں لٹکایا گیا، اور وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہے۔ کذاب، جھوٹ بولنے کے بھی تیور ہے۔ خیر، تو اور وہ کہتے ہیں یہ جو زہرہ ستارہ ہے نا، وہ ستارہ بن گئی تھی نا، بڑی نیک، اوپر چمکنے لگ گئی، ستارہ بن گئی۔ تو یہ نرا بکواس ہے، یہودیوں کی بنائی ہوئی روایت۔ اگرچہ بعض اہل تفسیر نے بھی نقل کیا، لیکن یہ اسرائیلی روایت خالصتاً یہود کی وضع کردہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ تو فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، جنات میں مادہ شرارت غالب ہے۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں دونوں مادے، نیکی بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور اسی وجہ سے شہوات رکھ کر نیکی کرنا فرشتوں کے ہزاروں سجدوں سے افضل ہے۔ وہاں تو خیر ہی خیر ہے،
اور یہاں کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، جماع کی شہوت، اپنی عزت وقار کی شہوت، تو جہاں خواہشات ہیں، اور وہ عبادت جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ اس لیے انسان کو خلافت ارضی کا اللہ نے تاج پہنایا، خلیفہ بنایا۔ اب امتحان ہوا تینوں مخلوقات کا، تاکہ اعزاز خلافت، مقام خلافت کا تعین ہو سکے۔ فرشتوں کا امتحان ہوا، اور امتحان کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا کیا معنی؟ ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ ایک نسل آئے گی، وہ مرے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، باپ جائے گا، بیٹا آئے گا، بیٹا جائے گا، پوتا آئے گا۔ تو اس ترتیب سے خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے جانشین، اور ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی جانشین بننے والی ہے، یک کے بعد دیگرے آنے والے۔ دیکھیں ایک صدی تقریباً کرنے، ایک صدی تک پہلی نسل ختم، صدی کے بعد دوسری نسل، اس صدی گزرنے کے بعد تیسری نسل، یہ اس ترتیب سے آنے والی مخلوق یہ ایسی بنانے لگا ہوں۔ ایک معنی یہ ہے خلیفہ کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور دوسرا معنی خلیفہ کا تنفیذ احکام، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جو میرے احکام کو میری زمین پہ نافذ کرے گا۔ تو خلیفہ کا معنی تنفیذ احکام ہے، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا، نظام الہی کو۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، دونوں معنی صحیح ہیں اور دونوں مرادیں۔ تنفیذ احکام بھی ہوگا اور مخلوق بھی ایسی ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پہلے معنی کو ترجیح دی، اور بعض مفسرین نے دوسرے معنی کو، میں کہتا ہوں دونوں صحیح ہے، دونوں جمعیں۔ اور شیخ زادہ البیضاوی بڑا مفسر ہے، اس نے یہ بات قانون ذکر کیا کہ اگر قرآن مقدس کے الفاظ کی دو توجیحات آ جائیں، یا تین یا چار آ جائیں، اگر جمع ہو سکتی ہے، موافقت ہو سکتی ہے، تو ہر وجہ حجت ہوگی، ہر وجہ دلیل ہوگی، اور ہر وجہ قرآن کی تفسیر ہوگی، صرف فرق تعبیر میں ہوگا۔ تو ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق کا مطلب وہ عارضی زندگی والی ہوگی، آئے گی جائے گی، آئے گی جائے گی، پیریڈ کم ہوگا، اور مقصد کیا ہوگا؟ میرے نظام کو میری زمین پہ نافذ کریں گے۔ اب ہوا امتحان، فرشتوں کے سامنے اللہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ فرشتوں سے خدمت لینی تھی، ان کو آگاہ کیا۔ بعض لوگ یہاں پر بھی انتہائی غلط غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، یہ کفر ہے۔ مشورہ وہ لیتا ہے جو انجام سے بے خبر ہو، جس کا علم ناقص ہو، اور اللہ کی شان ہے لا مشیر لہ ولا مزیرہ، اس کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ اس لیے خیال کرو، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمارے دوست بزرگ بھی، کہ سب سے پہلے اللہ نے مشورہ کیا، یہ کفر ہے، کفر۔ اللہ مشوروں سے پاک ہے، مشورہ تو کر میں کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اب یوں کام کروں تو بہتر ہوگا یا یوں کام کروں تو بہتر ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کی رائے اچھی ہو، میری رائے سے بہتر ہو۔ اسی لیے مشورہ
اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا امرہم شورا بینہم، میرے محبوب مشورہ کیا کر، کیونکہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور جو عالم الغیب ہو اس کی شان ہے لا وزیر لہ ولا مشیرہ، اس کا وزیر بھی کوئی نہیں، اس کا مشیر بھی کوئی نہیں ہے۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزیر ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قادر مطلق مختار کل صاحب تصرف ذی تصرف ہو اسے وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزیر وزر سے، وزر کا معنی بوجھ، جو بوجھ اٹھوائے، کچھ کام اپنے ذمہ لے لے، اور اللہ وہ ہے کہ تمام کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے حوالے نہیں کیا، تو اس کا وزیر بھی نہیں، اس کا مشیر بھی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر وزیر مانے گا تب کافر، مشیر مانے گا تب کافر۔ وزیر محمد مصطفیٰ کی فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں، اور زمین والے وزیروں میں سب سے بڑا وزیر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا، اور واقعی ابو بکر نے بوجھ اٹھا کر دکھایا ہے، نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا، نبی کا بوجھ بھی اٹھایا، نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا، نبی کا بوجھ بھی اٹھایا۔ خیر آگے چلو، تو اللہ نے آگاہ کیا فرشتوں نے ہماری خدمت کرنی تھی، کوئی اعمال لکھنے والا، کوئی ہواؤں پر مسلط انتظامی امور میں، کوئی آپ کے اعمال کی نگرانی کرنے والا، اوپر لے جانے والا، کوئی روح قبض کرنے والا، کوئی حفاظتی باڈی گارڈ، آگے پیچھے اللہ رب العزت کا نظام حفاظت، اور کچھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہمارے مکانات مشرفہ کا پہرا دینے والا، اور کوئی مومن سو جائے اس کے ارد گرد پہرا دینے والا، تو ملائکہ نے ہماری خدمت کرنی تھی، ہماری خدمت کر، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ کوئی مشورہ ششورہ نہیں تھا، اور دوسرا امتحان بھی تھا۔ اب فرشتوں نے جب سنا تو مقام کا تقاضا یہ تھا خاموش رہتے، لیکن انہوں نے اپنے حق کے خدمت کو بیان کیا۔ کہتے ہیں مولا نئی مخلوق، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے عرض کی اللہ یہ جو خلیفہ ہوگا تنفیذ احکام، تو جہاں احکام نافذ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، بات میری غور سے سننا، جہاں احکام کی تنفیذ ہوتی ہے وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، کوئی زنا کرے گا تو حد لگے گی، کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو حد لگے گی، کوئی چور ہوگا چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جیسے آج ڈر رہے ہیں، آج سارے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں، یہ کلمہ کفر ہے، وحشیانہ سزائیں، زانی کو کوڑے لگانا، چور کا ہاتھ کاٹنا، ڈاکو کو سزا دینا۔ آج لبرل طبقہ یہ لفظ بولتا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، لیکن یہ لبرل زناد کا سمجھ لیں، یہ وحشیانہ کا جملہ کہنا یہ خالصتاً کفر ہے، خالصتاً کفر ہے۔ اسلام کا عادلانہ نظام ہے، میرے اللہ کا حکمت پر مبنی نظام ہے، تو ظاہر بات ہے جب احکام نافذ ہوں گے تو شرارت ہوگی، فساد ہوگا۔ تو فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے اندازہ لگا لیا،
کہ یہ تو ایسی کوئی مخلوق آ رہی ہے جس میں لڑائی جھگڑے خون ریزیاں ہوں گے، تب تو احکام نافذ ہوں گے۔ اللہ کرے آپ نے سمجھ لیا ہو۔ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت انسان میں خرابی ہوگی؟ پھر یار لوگ کہتے ہیں فرشتے غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ فرشتے جانتے ہیں تو انبیاء اولیاء کیوں نہیں جانتے؟ پھر یوں تقریر ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے۔ آگے خود کہتے ہیں قالوا لا علم لنا، آگے جہاں قرآن نے خود پکڑا فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو جو غیب دان ہو وہ یہی کہتا ہے لا علم لنا۔ تو خیر فرشتوں نے تین چیزیں دیکھی۔ ایک چیز دیکھی لفظ خلیفہ، خلیفہ کے لفظ سے لڑائی جھگڑے نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا خلافت تب ہوگی، تنفیذ احکام تب ہوگا کہ ان میں کوئی رنجش ہوگی، لانجا ہوگا، جھگڑا ہوگا، تب یہ کام ہوگا۔ اور دوسرا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ خلیفہ کا مادہ کیا ہوگا، انی خالقم بشرا من طین، میں وہ بشر پیدا کروں گا اور مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، یہ اس کا مادہ ہوگا۔ فرشتوں نے اس سے بھی سمجھا کہ جب مٹی کا خلاصہ جمع ہوگا، کوئی مٹی کہاں کی، کوئی مٹی کہاں کی، کوئی مٹی کہاں کی، اور آپ کو پتہ ہے زمین کی خاصیتیں مختلف ہیں، ملے جلے ٹکڑے، ان کے بھی خواص آثار مختلف ہیں۔ تو جب زمین کے مختلف ٹکڑوں سے ایک وجود تیار ہوگا تو زمین کی خاصیتیں مختلف ہیں، تو وہ جو آدمی بنے گا ان کے مزاج مختلف ہوں گے۔ جب مزاج مختلف ہوں گے تو مزاج کا نہ ملنا یہ وجہ بنتی ہے جھگڑے کی، یہ وجہ بنتی ہے نزاع کی۔ تو بشر من طین سے بھی فرشتوں نے سمجھ لیا۔ اور تیسرا انہوں نے دیکھا تھا جنات کے حالات کو، جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، اور جنوں کو انہوں نے مار 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 پہاڑوں میں بھگایا، تو انہوں نے قیاس بھی کیا فرشتوں نے، کس پر؟ جنات پر، کہ یہ پہلی مخلوق کا حال ہم نے دیکھا ہے، یہ جو نئی آنے والی ہے جیسے پہلی شرارتیں کر رہی ہے، نئی بھی اسی طرح شرارتیں کرے گی۔ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرشتوں نے کیا کیا؟ اونچے بولو، فرشتوں نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ یہ قیاس صحیح تھا، یہ قیاس مستنبت من النص تھا۔ مستنبت لفظ خلیفہ سے استنباط ہوا، بشر من طین سے استنباط ہوا۔ معلوم ہوتا ہے نصوص سے استنباط کرنا یہ سنت الملائکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت الملائکہ۔ آج کا غیر مقلد وہ یہ بک بک کرتا ہے جی سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا۔ میں نے کہا ٹھہر جا، ابھی تک ابلیس بنے ہی نہیں، ابھی ابلیس نہیں، یہ ابلیس بننے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو قیاس سب سے پہلے فرشتوں نے کیا۔ ہاں غیر مقلدوں والا قیاس حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ پہلا غیر مقلد ابلیس ہے۔ یہ شیخ الہند نے لکھا، اور شیخ الہند کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ایک بات کہہ دوں، کہوں گا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ۔ آج کل ایک خطیب اٹھائے، مبلغ ہے، اور کہتے ہیں بنو امیہ نام کا جانواری باقی نہیں۔ یہ ریونڈی مبلغ ہے، حالانکہ چاہیے تھا اس کو کہو تو استنجے کے مسائل بیان کر،
وضو کے مسائل بیان کر، بے وقوف پاگل جہان کا، تو رافضیت کا ترجمان بن گیا۔ جی بنو امیہ کا نام کا تو کوئی جانور بھی باقی نہیں، سب ختم ہو گئے۔ اب ذرا سننا، یہ شیخ الہند یہ حضرت معاویہ کی اولاد سے ہے۔ اور پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، بنو امیہ خاندان معاویہ کا آدمی ہے، اور یہ جو آپ بیٹھے جو آج دنیا میں جتنا فیضان ہے توحید و سنت کا، یہ سب بنو امیہ کا فیضان ہے۔ پتہ نہیں تم سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے۔ دیوبند کا پہلا شاگرد شیخ الہند ہے، پہلا شاگرد شیخ الہند۔ اور آگے جتنی جماعتیں چلی، حتیٰ کہ مولا الیاس صاحب جس نے تبلیغی جماعت کو بنایا، یہ بھی شاگرد ہے شیخ الہند کا۔ اور آج وہ تبلیغی کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کی نسل ہی ختم ہو گئی، بنو امیہ نام کا جانور ہی کوئی نہیں۔ میں کہا ایک ڈنگر تو باقی ہے، جانور ہی کوئی نہیں۔ یہ جانور دو ٹانگوں والا ہے نا۔ یہ سب فیضان ہے۔ بولو حضرت معاویہ، ڈرنے کی کیا بات ہے، سب فیضان ہے حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ برے صغیر میں توحید و سنت کا پرچم جہاں پہنچا، یہ سب بنو امیہ کا فیضان ہے۔ حضرت معاویہ حضرت عثمان کا فیضان ہے، اور یہ اب بنو امیہ کا دشمن بن گیا۔ حضرت عثمان کون تھے؟ بنو امیہ سے تھے۔ اور اگر بنو امیہ یہ قابل نفرت خاندان تھا تو میرے محبوب نے اپنی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں کیوں دی؟ اس لیے ان ریبنڈیوں کو کہو تحقیق کی طرف نہ ہو، تم رہو فضائل اعمال تک، وہاں تک۔ یہ جو مسائل ہے نا علمی مباحث کی طرف مت بڑھو، ورنہ اس طرح کی گمراہیاں جنم لیں گی۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، کون سی بات عرض کر رہا تھا؟ شیخ الہند، اس نے کہا پہلا غیر مقلد ابلیس ہے۔ کیوں؟ ابلیس نے قیاس کیا۔ اب توجہ میری طرف، فرشتوں نے بھی قیاس کیا، ابلیس کا قیاس نص کے مقابل تھا۔ اللہ نے فرمایا اسجدو، یہ نص قطعی تھی، اللہ کا حکم تھا، ابا۔ اور ابلیس نے اب قیاس کیا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، یہ مٹی سے پیدا کردہ، میں آگ سے پیدا کردہ، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ حالانکہ وہاں اسجدو کی نص موجود تھی۔ معلوم ہوتا ہے نص قطعی کے مقابل قیاس کرنے والا یہ ابلیس ہے، اور نص سے استنباط کرنے والا یہ فرشتہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ نص سے استنباط کرنے والا یہ فرشتہ ہے، اور نص کے مقابل گڑبڑ کرنے والا یہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ خیر، فرشتوں نے عرض کی میرے مولا ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ ہم تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں اور تیری تعریفوں کے لیے پاک بھی رہتی ہیں، ہم پاک بھی رہتی ہیں۔ نُقَدِّسُ لَكَ، یا اب بھی کرتے ہیں پھر بھی کریں گے۔ جس طرح کوئی استاد ہو اور استاد اپنے خدام کو کہے کہ میں فلانے کو بھی خادم رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہتی ہیں اپنا اظہار خدمت کے لیے کہ ہم غلام کافی ہیں، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے اپنا خدمت کا اظہار کیا
کہ ہم اس خدمت کے لیے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، حمدیں کرتے ہیں، اور جو ہمیں ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہو ہم پوری کریں گے، تو ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیجئے۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا فرشتوں نے لالچ کیا کہ خلیفہ ہم بن جائیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ان کا لالچ نہیں تھا، اظہار خدمت تھا، اپنی خدمت کا اظہار کیا۔ لیکن وہ چونکہ معصوم تھے اور رب العالمین کا حکم آ چکا تھا، پیدا کرنے والا ہوں، انہوں نے تو اپنی عبدیت کے اظہار میں کہا، لیکن یہ بھی دربار الہی کے مناسب بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا حکم بلا چون چراں ماننا چاہیے، حاکم کا حکم ہے۔ لیکن ایک لغزش ان سے ہو گئی کہ انہوں نے اپنی خدمت کا اظہار کیا اور اللہ کا حکم آج کیا تھا۔ اس کے اصل ادب کا تقاضا یہ تھا کہ سر تسلیم خم کر جائے۔ ایک جہاں ان کا بھی امتحان ہوا، امتحان کے بعد فوراً سمجھ گئے، اللہ نے آگے سے جواب دیا، ان کا امتحان ہوا، اور جب سمجھے اپنی غلطی کہ ہم نے بولنا نہیں تھا، تو فوراً کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ہمیں نہیں پتا، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں صرف اس چیز کا پتہ چلتا ہے جو تو بتلائے۔ تو بولو فرشتے بھی عالم الغیب؟ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، سب کچھ جاننے والا اور سب سے بڑی حکمت والا تو ہے، کہہ دیا۔ فرشتوں کا امتحان ہوا، قدم ڈگمگانے لگا، فوراً رو پڑے، فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ لیکن ہوا ہے لغزش، قدم ڈگمگایا ہے، اور درمیان میں امتحان آیا۔ امتحان کا میں تذکرہ، یہ جو میرا موضوع ہے تقریر وہ امتحان ہے، درمیان میں امتحان آیا۔ وہ جو آپ سنتے علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم کو اللہ نے اسماء کا علم دیا، فرشتوں کو ان کی طبیعت میں نہیں رکھا، آدم کی فطرت میں رکھ دیا، ان کی طبیعت میں نہیں رکھا۔ علم آدم الاسماء کلہا، پھر فرشتوں پر پیش ہوئے، فرشتوں کی وہ فطرت کے موافق ہی نہیں تھے، کھانا پینا، بھوک، ہنڈیا، پتیلا، یہ جو چیزیں تھی کھانے پینے، علم المعاش کی، ان کی طبیعت کے مناسب نہیں تھی، انہیں سمجھ ہی نہ آئی یہ بھوک کیا ہوتی ہے، یہ پیاس کیا ہوتی ہے، یہ درد کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کیا ہوتا ہے۔ یہ علم الاسماء ہے، علم معاش یہ آدم کی فطرت کے موافق تھا، وہ سمجھ گئے، فرشتے نہیں سمجھ سکے۔ اور اللہ نے فرمایا اب بتاؤ، تو اتنا امتحان ہوا، اب کہا سبحانک، لغزش بھی ہوئی، تاخیر بھی ہوئی۔ شیطان اس سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا ادب کر، اس نے کہا نہ، اکڑ گیا، غلطی اس سے بھی ہو گئی۔ اچھا غلطی آدم سے بھی ہو گئی، فرشتوں سے بھی لغزش، آدم سے بھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ اگر لغزش نہ ہوتی تو آپ جہاں بیٹھے ہوتے۔ آدم سے بھی، اس کو بھی فرمایا لا تقربا ھذہ شجرہ، جنت میں کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گندم گندم جھوٹ بولتی، شجر آئے درخت، اب وہ درخت کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے، وہ جنت کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول بیان نہ کرے تم بھی مبہم رکھو، متعین نہ کرو۔ یہ گندم شندم چاول شاول یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ ایک درخت تھا
فرمایا لا تقربا، اس کے قریب نہیں جانا. جی آدم پہ بھی امتحان تھا. اللہ فرماتی نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھی پکے نہ رہے، بھول گئے، امتحان ہو گیا. تو لغزش ملائکہ سے بھی ہوئی، لغزش آدم سے بھی ہوئی، اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی. 3 پارٹیاں تھیں نا. لیکن آپ ذرا خیال کرنا، فرشتوں سے لغزش ہوئی، تھوڑا سا ٹھہر کے قالو سبحانک. ابلیس سے غلطی ہوئی، وہ آج تک اکڑا ہوئے، وہ اکڑ گیا. اور آدم سے لغزش ہوئی، فوراً رو پڑا. آدم سے لغزش ہوئی، فوراً رو پڑا، اور فوراً کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ خلافت کا مقام ذکر کیا. یہ مخلوق بنانی مقصد تھی جو غلطیاں کر کے روئے، غلطیاں ہو جائیں پھر روئے. پھر اللہ نے اس مخلوق کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا. 2 دروازے. ایک دروازہ ما لم یغرغر، جب تک روح جہاں نہیں پہنچتی. جس وقت آئے جتنا بڑا گناہگار، جتنا بڑا سیاہکار، جتنا بڑا منہ کالا، جتنا بڑا گناہ کرنے والا، ابھی تک روح جہاں نہیں پہنچی، غرغرہ کی حالت نہیں شروع ہوئی، میرے رب نے اعلان کیا اتنی حالت سے پہلے آ جا. ساری دنیا تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہوں، اور آسمانوں زمین کے خلا بھر چکے ہوں. میں تب بھی غفرت لہو لا ابالی، اس کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دوسرا دروازہ ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرتا، وہ بڑا دروازہ، وہ بھی مفتوح باب فی المغرب مفتوح. ایک دروازہ مغرب میں کھلا ہے، اور جب سورج اپنا چکر الٹا کر دے گا تو لا ینفع ایمانھا، اس وقت ایمان لانا بھی نفع نہیں دے گا اور توبہ کرنا بھی نفع نہیں دے گا. خیر، اب اور رب نے خلیفہ کا انتخاب کیا اور بنیاد کیا رکھی؟ علم الآدم اسماء کلھا. معلوم ہوتا ہے رب نے جو خلافت کی بنیاد رکھی وہ علم پر. توجہ ہے؟ وہ کس پر؟ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، جہاں پہنچنا چاہتا تھا. علم پر. آدم کو 2 علم دیے. ایک علم الاسماء، سارے پڑھو علم الاسماء، جس کا نام ہے علم المعاش، جس میں آپ لگے ہیں. کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، آج اسی کی نہیں فکر. علم المعاش کی سارا جان اسی پہ چل رہا ہے اور دوڑے. اور اللہ نے آدم کو ایک دوسرا علم بھی دیا تھا، وہ بھی اسی سے آگے ذکر کیا. اما یأتینکم منی ھدی، یہ دوسرا علم ہے. ایک علم المعاش، ایک وہ علم ہے جو اصل علم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے فرمایا اے آدم ایک اور علم آ رہا ہے اوپر سے. وہ علم آئے گا صحائف کی شکل میں، وحی کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا، اللہ نے 2 علم دیے تھے. ایک اس دنیا میں وقت گزارنے کا، ایک ابدی زندگی کا علم تھا. لیکن آج ان دونوں کو برابر نہیں رکھا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ علم جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اس کو مقدم رکھا جاتا، اور وہ علم جس کا تعلق معاش اور دنیا کی گزران کے ساتھ ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا. لیکن آج وہ علم الہی جو کتاب اللہ کی شکل میں موجود ہے، جو آخرت بنانے سنوارنے کا پروگرام ہے،
آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور ساری توجہ ہے علم المعاش کی طرف. یونیورسٹیاں علم المعاش کی، انجینئرنگ علم المعاش کی اور تجارت علم المعاش کی، یعنی اس زندگی کے متعلق علوم. اس کے پیچھے تو انسان ڈگریاں حاصل کر رہا ہے اور اس میں تو وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. لیکن آج مسلم قوم وہ اپنی اس کتاب خدا قرآن جو ابدی حیات تھی، جو زندگی ما بعد الموت کی کامیابی کا راہ ہے، آج مسلم اس سے بے خبر ہو چکا ہے. اگر اور خرابی بھی یہی ہے، آج کروڑوں نہیں اربوں مسلمان موجود ہیں لیکن ذلیل ہو رہے ہیں، اور بے شمار 46 کے قریب مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن سب ذلت کا شکار ہیں. حکومتیں ہیں تب ذلیل ہیں، غیروں کے در کے پجاری، اور عوام ہے تب ذلیل ہے. وجہ یہ ہے کہ علم المعاش کے پیچھے لگ کے ہم نے علم خدا کو چھوڑ دیا اور ہدایت کی طرف ہماری نظریں پھر گئیں. ہم نے دوسروں کی تہذیب اپنائی، ہم نے دوسروں کے اقوام کی ریس کی، انہی کی زبان، انہی کی تہذیب، انہی کے اطوار، انہی کی طرز، اور اپنی آخرت کو بھلا دیا. اللہ کی رحمت نے ہمیں بھی بھلا دیا. یہ المیہ ہے. آج کفر کا نظام مسلط ہے، کفر کا نظام، طاغوتی نظام مسلط ہے، لیکن ہم جتنی کوشش کریں نکل سکتے ہی نہیں، نکلنے کی راہ ہی نہیں. بس اتنا کر سکتے ہیں کہ دل سے نفرت کریں، ورنہ کوئی راستہ نہیں. دجالی قوتیں، طاغوتی قوتوں نے وہ راستہ بند کر دیا اور مسلمانوں کو لگایا کھیل تماشے پہ، مسلمانوں کو لگایا دوسری چیزوں میں جو اصل بات تھی خلافت ارضی سے، کہ اللہ کی زمین اللہ کا نظام ہے. آج اس کے بارے میں سوچتے ہی کوئی نہیں ہے. بس نماز روزہ وہ بھی شکلیں باقی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور قومی طور پر کفر کا نظام مسلط ہے. اور جب تک نفرت نہیں کرو گے اور اس نظام سے حد تک امکان برات نہیں کرو گے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ نے تو فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون. یہ قرآن ہے. خیر بہرحال واپس آؤ. آدم کی خلافت کی بنیاد علم پہ رکھی. اچھا، اسی سورہ بقرہ کے آخر میں آگے چل کر اللہ نے ایک اور خلیفہ کا ذکر کیا. جالوت کے واقعہ میں وہاں پر بھی قوم نے کہا ہمیں خلیفہ چاہیے، امیر چاہیے. تو پیغمبر نے ایک کو خلیفہ امیر بنایا. لوگوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض یہ تھا کہ دو خاندان چل رہے تھے. ایک خاندان سلطنت، بادشاہوں کا خاندان، اور دوسرا خاندان نبوت کا خاندان. اور وہ جو خلیفہ بنایا گیا وہ بادشاہوں کے خاندان سے بھی نہیں تھا اور نبوت کے خاندان سے بھی نہیں تھا. تو اس وقت کے لوگوں نے پیغمبر پہ اعتراض کیا کہ خلیفہ وہ ہو جو پیغمبر کے خاندان اور نسل سے ہو، یا خلیفہ وہ ہو جو بادشاہوں کی نسل سے ہو. اللہ نے اس قوم کی تردید کی اور فرمایا خلافت کے لیے نبی کا نسبی ہونا اور نبوت کا خاندان ہونا یہ ضروری نہیں، خلافت کے لیے بادشاہت ضروری نہیں. آؤ میرے نزدیک خلافت کی دو شرطیں ہیں، بسطتاً فی العلم والجسم، بسطتاً فی العلم والجسم. آج بھی لوگوں کو دھوکہ لگا، یہ سمجھتے ہیں پیغمبر کا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو خاندان رسول سے ہو. پیغمبر کا
خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو نسبی رشتہ دار ہو۔ اسی طرح ان کو بھی دھوکہ لگا، اللہ نے ان کی بھی اصلاح کی اور ان پہ بھی حجت تمام کی، اتمام حجت کی کہ خلافت کے لیے نبی کا نسب سے ہونا ضروری نہیں، خلافت کے لیے بادشاہ کی نسل سے ہونا ضروری نہیں، خلافت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، بسطتاً فی العلم والجسم، بہادر بھی سب سے زیادہ ہو اور عالم بھی سب سے بڑا ہو۔ اب ہے توجہ، بہادر بھی سب سے زیادہ اور عالم بھی سب سے زیادہ۔ میرا یہ چیلنج اور دعویٰ ہے، تمام صحابہ میں سے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی کہتی ہے، یہ میری بنیاد ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ابو بکر صدیق، اور دلیل دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خطرناک گھڑیاں ہجرت کی گھڑیاں تھی۔ سارا مکہ اکٹھا، مکے والوں نے میٹنگ کی، خیال کرو، میٹنگوں سے گھبرایا نہ کرو، مکہ والوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں تین چیزیں پاس ہوئی، مشورے ہوئے، ایک پاس ہوئی، تین مشورے ہوئے۔ او یقتلوکا، پہلا مشورہ تھا اس کو قتل کر دو، یا یخرجوکا، اس کو جلا وطن کرو، اس کو یہاں سے نکالو، قتل کرو یا نکالو۔ تو جو ہے جلا وطنی الی آخری وقت نہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ہجرت کا واقعہ مستقل بیان کروں گا۔ سارے دار الندوہ میں جمع، ابلیس صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور داڑھی بھی سفید تھی، بڑے اچھے اچھے مشورے دے رہا تھا، پیر طریقت، ہاں یہ بھی موجود تھا۔ اخیر طے ہوا قتل کرو۔ مشرکین نے سب مل کر پیغمبر کریم کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے، سارا مکہ اکٹھا۔ اس سے بڑا خطرناک رات کون سی ہوگی، خطرناک گھڑیاں کون سی ہوں گی؟ تو اس مقام پہ پیغمبر کریم کو اللہ نے حکم دیا، حملہ حیدری میں خود برادری نے تسلیم کیا۔ اللہ نے حکم دیا، میرے پیغمبر اپنی امانتیں، لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے اور میری امانت محمد مصطفیٰ ابو بکر کے حوالے۔ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے اور میری امانت محمد مصطفیٰ، تیرا ساتھی صدیق اکبر ہوگا۔ تو ہجرت کی اتنی خطرناک ترین رات ابو بکر صدیق کا انتخاب کہ پیغمبر کے ساتھ چلے گا، ان گھڑیوں میں جس بات کی گارنٹی اور دلیل ہے کہ ابو بکر سے بڑا بہادر کائنات میں بعد الانبیاء کوئی نہیں گزرا۔ بسطتاً فی الجسم، یہ ہے بہادری۔ پھر حضرت علی سے سوال ہوا، 20 سندوں سے حدیث ہے، منبر پہ ایک ہوا، ایک حضرت علی نے کیا اور سوال میں کہتے ہیں، لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، سب لوگوں سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے میرا پیر علی اپنے سامعین سے۔ اور کچھ لوگ بولنے لگے، حضرت نے خود جواب دیا، فرمایا سنو سنو سنو، اشجع الناس ابو بکر، اشجع الناس، اشجع کا معنی سب سے بڑا بہادر، بولو سب سے بڑا بہادر۔ آج لوگوں نے غلط ملت کر دیا۔ آپ کو خیبر کا واقعہ سنائیں گے، اور خیبر میں 7 قلعے تھے، ملا کو آتا ہی نہیں نام ہی ان کا۔ 6 قلعے اور صحابہ نے فتح کیے ان کی کمانڈ میں،
ایک قلعہ میرے پیر علی کی کمانڈ میں فتح ہوا، ایک کو اٹھا کے پھرتے ہیں اور چھ کا نام و نشانی نہیں۔ یہ سب یہودیوں کی سازش۔ اصل میں میری مجبوری یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق کا ادب میرا ایمان ہے، اسی طرح شیر خدا کا ادب بھی میرا ایمان ہے۔ یہ مجبوری ہے، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح ابو بکر صدیق کی محبت جزو ایمان، اسی طرح حضرت علی کی محبت بھی جزو ایمان، سب صحابہ کا احترام جزو ایمان، ورنہ فرق بڑے ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک وہ ہو جو ساری زندگی آپ کے گھر سے کھائے، ایک وہ ہے جو ساری زندگی آپ کو کھلائے، فرق ہے یا نہیں؟ ایک وہ ہے جو آپ کی دعوت کر کے آپ کو کھلائے، توجہ نہیں ہے آپ کی؟ چلو یار اس طرح سمجھو، ایک وہ ہے کہ ساری زندگی تم اس کو کھلاؤ، اور ایک وہ یار ہے کہ ساری زندگی وہ تمہیں کھلائے۔ کوئی فرق ہے؟ فرق ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے۔ میرا پیر علی شان والا، لیکن ہے وہ جس نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کے گھر سے کھایا ہے۔ حضرت علی کی تربیت کس نے کی؟ ہاں، یہ جو واقعہ تم سنتے ہو نا، ابو طالب نے نبی پاک کی پرورش کی، یہ واقعہ نہیں تھی۔ ابو طالب تو غریب آدمی تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، تو حضرت علی کی نبی نے تربیت کی ہے اور پرورش کی۔ حضرت علی وہ ہے جو پیغمبر کے پاس کھاتا رہا، اور صدیق وہ ہے جو ساری زندگی پیغمبر کو کھلاتا رہا۔ ایک وہ جو مجھ سے بیٹی لے، اور ایک وہ جو مجھے بیٹی دے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ بیٹی لینا اور ہے، بیٹیاں دینا اور ہے۔ علی نے میرے محبوب سے بیٹی لی، صدیق نے 54 سال کی عمر والے محمد مصطفیٰ کو اپنی بیٹی نکاح میں دی۔ توجہ ہے نا؟ 9 سال کی بیٹی نکاح میں دی۔ لینا اور ہے، دینا اور ہے۔ اور علی وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے جن کا اسلام پہ قرض ہے، اسلام پہ انا امن الناس، اور فرمایا جس نے مجھ پہ جو احسان کیا میں محمد مصطفیٰ نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ایک ابو بکر وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد مصطفیٰ بھی نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا خدا بدلہ دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابو بکر دیاں ریس سے ہی کوئی نہیں۔ آج کل کوئی لوگوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ حضرت علی کی محبت ایمان، لیکن بات سن لو، صدیق کا وہ مقام میرا پیر علی بیان کرتا ہے، من اشجع الناس۔ اور پھر فرمایا 2 حدیثیں، ایک میں فرمایا کہ بدر کی رات، ہجرت کی رات بھی لوگ قتل کرنے کے لیے آئے، اور بدر کی رات بھی سارا مکہ قتل کرنے کے لیے آیا، اور پیغمبر کریم کا خیمہ، نبی کریم نے فرمایا کون باڈی گارڈ بنے گا، کون چوکیدار بنے گا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب ڈر گئے، ہم سب ڈر گئے کہ اللہ کی اتنی بڑی امانت، مشرکین آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور اگر دفاع نہ ہو سکا تو کیا بنے گا؟ سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے۔ کہتے ہم خاموش، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کون چوکیدار بنے گا؟ ہم نے دیکھا جاء ابو بکر شاہرا
ابو بکر صدیق آئے اور تلوار کو حرکت دے رہے تھے، تلوار کو حرکت دے رہے تھے، اور فرمایا آنا احرسو کا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کا خیمہ جانے اور تحت الاسباب تیرا یار ابو بکر جانے، میں آپ کا پہرا دوں گا اور میں آپ کا پہرے دار بنوں گا۔ ما تحت الاسباب حضرت علی فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ابو بکر سے بڑا بہادر کائنات میں کوئی نہیں۔ دوسرا واقعہ بیان کیا، فرمایا پیغمبر کریم دعوت دے رہے تھے اور سارے مشرک ٹوٹ پڑے، پیغمبر کریم کو مارنا شروع کیا، سب کے سب۔ آج تو کہتے ہیں نا مجھے گالیاں کوئی نہ دے، ہاں آج تو مشرکوں کے جنازے شنازے کل 40ویں جمعراتیں سب کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم، کہ میرے ووٹ خراب نہ ہوں، نوٹ خراب نہ ہوں، تعلق خراب نہ ہو، میری چودرائی اور ملکائی پہ لعنت نہ پڑے۔ لیکن یہ تو لوگوں کی لعنت ہے، جب اللہ اوپر سے لعنت کرتا ہے اس سے کیسے بچے گا؟ رب کی لعنت سے کیسے بچے گا؟ بات سخت تو نہیں ہو گئی یار؟ ایک تو آپ نے بدنام بڑا کیا ہے، یہ بڑا متشدد مولوی ہے، لیکن اب ہمیں مزہ آتا ہے جب کوئی ہمیں متشدد کہتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہم اچھا خیر، آؤ سب مشرکین آپ کو مارنے والے، حضرت علی فرماتی کہ ہم بھی تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے جانے کی، وہ اکیلا ابو بکر تھا جو شیر بن کے گرجا اور جایا، کسی مشرک کو یوں گرایا، کسی کو یوں گرایا، کسی کو یوں گرایا، اور محمد مصطفیٰ کو بیچ سے نکال کے لے آئے۔ تو ابو بکر کون ہے؟ اشجع الناس، خود بے ہوش ہو گئے مار کھاتے کھاتے، اور کافی دیر تک بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ تھا ما فعل بمحمد، کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، اپنی پرواہ نہیں۔ تو سب سے بڑا اشجاع بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار بہادری کی کیا بات، سارے صحابہ حیران ہیں۔ ایک روایت اشکال بنی ہوئی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت پہ اشکال آ گیا کہ جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں تو ان سے لڑو نہیں، قتال نہ کرو۔ قتال اس وقت تک ہے جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس روایت کے ظاہر پہ اشکال ہے، اور ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھے، فاروق اعظم بھی سمجھانے والے، سارا مدینہ سمجھانے والا، اور ابو بکر صدیق نے ہاتھ میں تلوار لی اور چلے، اور چلتے ہوئے کیا کہا؟ خدا کی قسم وہ لفظ سنو، فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر مدینہ منورہ کی عورتیں، مدینہ اتنا سنسان ہو جائے، اتنا غیر آباد ہو جائے کہ یہاں کی عورتوں کو جنگل کے درندے لے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم تم ایک بھی میرے ساتھ اگر نہیں چلتا نہ چلو، میں ابو بکر اکیلا لڑوں گا۔ انا حیٌ اجن کا صبح انا حیٌ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور پیغمبر کے دین میں نقص پیدا کر دیا جائے۔ تو سب سے بڑے بہادر کون تھے؟ اور خلافت کی پہلی بنیاد ہے اشجع بسطتاً فی العلم جس بہادری اور علم، سبحان اللہ۔ بخاری شریف، ٹائم ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔